یہ جو سائفر کا کیس ہے، اللہ کی قسم مجھے شرم آ رہی ہے بطور پاکستانی. غلام ہیں ہم، غلام ہیں نا. جس نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ، قوم کی غیرت اور حمیت کی تحفظ کرنے والا، حفاظت کرنے والا، اور قوم جو ہے اس کے پیار سے پیچھے کھڑی ہوگی. اور یہ ڈونلڈ لو کے پیچھے ہم امریکہ کی غلامی کے لیے ہم ان کو اس کیس میں کم از کم اندر. باقی شہباز شریف کو اندر ہونا چاہیے. السلام علیکم ناظرین، آج لطیف کھوسہ نے مہر بخاری کے شو میں ڈونلڈ لو کے پٹھو یعنی نون لیگ کو روند کر رکھ دیا. ان کا کہنا تھا کہ ہم آج بھی کپتان کے ساتھ کھڑے ہیں، نہ کہ ڈونلڈ لو کے غلاموں کے ساتھ. آئیے ان کی دلیرانہ گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں. کھوسہ صاحب، آپ نے آرگیو کیا اور ریلیف آج مل بھی گیا، لیکن سر پہلے فرما دیجیے گا، الزام یہ لگ رہا ہے آپ لوگوں پہ کہ یہ بیکاز سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایکسیپشن دی اور اس کے اوپر ایسے ریمارکس دیے کہ ماں کون سی ماتحت عدالت ہے جو پریشر میں نہ آتی، سابق وزیر اعظم کہتے ہیں. دیکھیے، یہ خالی چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس نہیں تھے، جسٹس مندو خیل صاحب کے بھی ریمارکس ایسے ہی تھے کہ کون سی جلدی پڑی تھی کہ آپ نے ان کو دفاع کا موقع بھی نہیں دیا، آپ نے ان کو بحث کرنے کا موقع بھی نہیں دیا، اور ایک ہی دن میں آپ نے ان کو سزا کر کے اور جیل میں ان کو چلتا کیا. تو یہ تیسرے جج صاحب جو ہے مظاہر علی اکبر نقوی، ان کی بھی جو ہے آبزرویشن تھی. تو جتنی فل کورٹ بیٹھی ہوئی تھی سبھی نے کی یہ آبزرویشن تھی، اور یہ بھی آبزرویشن اس وقت دی گئی جب ان کا اپنا وکیل جو ہے امجد صاحب، جو الیکشن کمیشن کا وکیل تھا، جو نواز شریف کا بھی وکیل ہے، جو ان کی مریم شریف صاحبہ کا بھی وکیل ہے، جو شہباز شریف صاحب کا بھی وکیل ہے، وہی وکیل ماشاءاللہ الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی پیش کیا گیا، یعنی مدعی کی طرف سے پیش کیا گیا. اور ان کو جج صاحب نے بالکل کنفرنٹ کروا کے جب انہوں نے کنسیڈ کیا، انہوں نے مانا کہ ایڈیشنل سیشن جج ہیں دلاور صاحب، انہوں نے عدالت عالیہ کے 2 مرتبہ ریمانڈ فیصلے کو قطعی نظر انداز کر کے اور فیصلہ کر دیا. تو اس کے بعد مجھے بتائیے گا کہ کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ ایسے آبزرویشنز نہ آئے. آج انہوں نے فیصلہ کیا جو میری نظر میں پہلے دن کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ جب پہلے دن 20 دن اندر رکھنے کے بعد کیا ہے، پہلے دن ہی جب اپیل ایڈمٹ ہوئی تھی تو میری نظر میں اسی دن سزا کو معطل کر دینا چاہیے تھا. اس لیے محترم سابقہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اگر میں کچھ اور کہوں گا تو پھر یہی مصداق ہوگی، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. باقی شہباز شریف کو اندر ہونا چاہیے. توہین عدالت میں بدقسمتی سے یہ لاڈلے ہیں عدلیہ کے، گالیاں دیتے ہیں عدالتوں کو، حکم عدولی کرتے ہیں عدالتوں کی، پھر بھی عدالت انہیں جو ہے ان کو پکڑتی نہیں ہے، گرفت نہیں کرتی ہے. یہ پریشر تو ذرا مسلم لیگ نون کا وتیرہ ہے. آپ ذرا مریم بی بی کی تقاریر تو سنیے گا، ذرا ایک ایک کر کے ان کے عطا تارڑ صاحب کی، ایک ایک کر کے پرائم منسٹر شہباز شریف کی، ان کے ایک ایک جو ہے اسپوکس پرسن کی ذرا تقاریر تو سنیے، جو انہوں نے ہرزہ گوئی چیف جسٹس آف پاکستان اور عدلیہ کے خلاف پچھلے 16 ماہ سے جو ہے وہ جاری و ساری رکھی ہوئی ہے، جس طرح سے انہوں نے عدالت کے احکامات کی تضحیق کی ہے. مگر کھوسہ صاحب، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ کے لیے چیلنج صرف اب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط سزا کو معطل کریں، جس طرح آپ لوگ بھی عدالت کا سامنا کریں گے، لیکن خان صاحب کو لاتعداد کیسز ہیں، مقدمات ہیں جن میں دوبارہ گرفتار کیا جا رہا ہے اور کیا جائے گا. تو توشہ خانہ کیس میں ضمانت تو ہو گئی، مگر سائفر کیس میں کل تک جیل میں قید رکھنے کا حکم بھی ساتھ ہی آ گیا. مجھے یہ جو سائفر کا کیس ہے، مجھے شرم آتی ہے بطور پاکستانی، اللہ کی قسم مجھے شرم آ رہی ہے بطور پاکستانی کہ ایک ڈونلڈ لو، ایک ڈپٹی سیکرٹری، ایک چھوٹے لیول کا جو ہے ایک امریکن جو ہے آفیشل، وہ ہمارے ایمبیسڈر مجید کو کہتا ہے کہ اگر آپ نے عمران کو اتار دیا وزارت عظمیٰ سے تو امریکہ آپ کو معاف کر دے گا، امریکہ آپ کو معاف کر دے گا. غلام ہیں ہم، غلام ہیں نا. لیکن ترا اس پر یہ ہے مہر کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنی غیرت اور حمیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم ڈونلڈ لو کے خلاف کوئی کارروائی کا امریکہ سے جو ہے ہم نے اپنے وزیر اعظم اور اپنے جو ہے وزیر خارجہ اور ان لوگوں کو اندر کر دیا ہے. کیا عزت افزائی ہم نے کی ہے. غلام ہیں ہم، غلاموں کے غلام ہیں. یہی بھٹو کے ساتھ ہوا تھا جب ہینری کسنگر نے کہا کہ ایٹم بام بنانا بند کر دو
ورنہ ہم تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. اور عبرت کا نشان بنا کے دکھایا ہمارے ہی ذریعے, ہمارے ہی ضیاء الحق نے, ہمارے ہی اس وقت مولوی مشتاق نے, ہماری ہی عدلیہ کو استعمال کرتے ہوئے. ارے بھائی, جس نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ, جس نے امریکہ کو ذرا وہ عزت اور وقار کی حیثیت سے کہا, جواب دیا, آپ اس کو اندر کر رہے ہیں, ڈونلڈ لو کو خوش کر رہے ہیں. آپ غلامی کی کس تہ تک جا کر آپ پاکستان کی قوم اور ملک کو ذلیل کر رہے ہیں. یہ ہے سائفر آپ کا. اس میں گرفتاری شرم آنی چاہیے. سائفر کے ریمانڈ آرڈر کو میکینیکل ریمانڈ کہا جا رہا ہے کیونکہ پیشی کے بغیر, اپیرنس کے بغیر جوڈیشل ریمانڈ دے دیا گیا ہے. اور اگر ایسا ہی ہے تو کیا اس کو چیلنج کیا جائے گا, اور از اٹ اے ویری روٹین میٹر ان یور آئیز؟ یہ مذاق ہمارے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے. جو بھی وزیر اعظم یا صدر ہوتا ہے, پہلے وہ ایوان صدر یا وزیر اعظم کے اس پہ منصب پہ ہوتا ہے, ان امارات میں ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ سائفر تو سب سے بڑا مذاق ہے. سائفر والی بات جو آپ کہتے ہیں, بالکل آپ کیسے ریمانڈ اس کو دے سکتے ہیں میجسٹریٹ کے دیے بغیر؟ ویسے تو یہ اسی کیس میں جس میں آج میں نے ضمانت کروائی ہے, اس کیس میں آپ کو پتہ ہے مہر کہ فرد جرم کب لگایا گیا؟ 9 تاریخ کو اسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس جو ہے کمرے سے گرفتار کیا گیا. 10 تاریخ کو جب یہ حراست میں تھا, 10 تاریخ کو میجسٹریٹس, وہ جج صاحب وہ پولیس لائن تشریف لے جاتے ہیں, پولیس ہیڈ کوارٹر میں لائن تشریف لے جا کے عمران کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انگوٹھا لگاؤ, یہ تمہارے اوپر فرض جرم لگا. اب جب عدالتیں چل کے جانے لگ جائیں, یہاں تو عدالت جیل میں چل کے بھی نہیں آئی, یہاں پھر ریمانڈ ان کو جوڈیشل کیسے دیا گیا؟ ان کی حاضری, عدم حاضری میں, آج تک تاریخ میں نہیں ہوا. میں نے بھی ان ایوانوں میں خاک چھانتے ہوئے مجھے عمر بیت گئی ہے, میں نے ایسا کم از کم مذاق ہوتا ہوا نہیں دیکھا ہے. اور دیکھتے ہیں عدالتیں بھی انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ عدالتیں جتنی بھی, چاہے وہ مرعوب ہوں یا جتنا بھی ان پر پریشر ہو جو کہ اس وقت عیاں ہے, واضح ہے, تو اس کے باوجود مجھے یقین ہے کہ ان میں مخلصی ملے گی. قوم کی غیرت اور حمیت کی تحفظ کرنے والا, حفاظت کرنے والا, اور قوم جو ہے ساری یقیناً اس کے پیار سے پیچھے کھڑی ہوگی. اور یہ ڈونلڈ لو کے پیچھے ہم امریکہ کی غلامی کے لیے ہم ان کو اس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل کی ہے, ضمانت پر رہائی کا فیصلہ سنایا ہے, لیکن اس وقت کیا سٹیٹس ہے آپ کی نظر میں؟ کیا وہ پارٹی چیئرمین بحال ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ دیکھیں, پارٹی ڈسکوالیفیکیشن کا جو نوٹس دیا تھا الیکشن کمیشن نے, وہ پہلے ہی جو ہے لاہور ہائی کورٹ اسے معطل کر چکی ہے. اس لیے پارٹی چیئرمین وہ بالکل ہیں, سربراہ ہیں. ناظرین, کتنے شرم کی بات ہے, وہ لوگ جو طاقتور ملکوں کے غلام ہیں اور طاقتور ملکوں کی غلامی کر کے اس ملک پر مسلط ہوئے, وہ آج آزاد پھر رہے ہیں, دندناتے پھر رہے ہیں, جبکہ دوسری طرف عمران خان پر جھوٹے کیس بنائے جا رہے ہیں. وہ عمران خان جس نے غیرت کا ثبوت دیا, عوام کا سر نہیں جھکنے دیا, عوام کو بے عزت نہیں ہونے دیا, اور ایبسلیوٹلی نوٹ کا نعرہ لگایا اور کہا کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں, جس نے یہ کہا کہ ہم سے دوستی تو کر سکتے ہیں لیکن ہم پر حکم نہیں چلا سکتے. اسی انسان کو آج یہ سزا دی جا رہی ہے کہ اس نے ایسا کیوں کہا, کیونکہ اس ملک میں شہباز شریف جیسے لوگ جو غلام بن کر اس ملک کو لوٹتے ہیں, اور آج انہی کے ذریعے عمران خان سے طاقتور حلقوں کو آنکھیں دکھانے کا بدلہ لیا جا رہا ہے. لیکن لطیف کھوسہ کا کہنا تھا کہ اس مشکل وقت میں ہم آج بھی عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں اور ہر ممکنہ طور پر عمران خان کو جیل سے باہر لا کر ہی دم لیں گے. اور سائفر ایک مذاق ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ناظرین, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.